بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم علامہ زرنوجی کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ ایک عظیم فلسفی، دانشور اور ماہر تعلیم تھے۔ آپ 1170 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1255 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ 85 سال کی عمر پا کر اس دنیا سے گئے۔ علامہ زرنوجی نے تعلیم و تربیت کے فن پر 1203 عیسوی میں ایک کتاب لکھی۔ اس کا نام تھا تعلیم المتعلم، طریق المتعلم۔ اس کتاب کو ہدایت نامہ متعلم کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ متعلم یعنی اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے۔ اس میں آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ طلبہ سخت محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود امتحانات میں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ یعنی تعلیم کی نفسیاتی بنیادوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ علامہ صاحب نے جن تدریسی طریقوں اور تدابیر کی نشاندہی کی ہے، ان کی روشنی میں ایک معلم اپنی تدریسی حکمت عملی ترتیب دے سکتا ہے۔ یہ کتاب نہ صرف متعلمین یعنی اسٹوڈنٹس کے لیے رہنما اصول بیان کرتی ہے، بلکہ معلم یعنی ٹیچر کے لیے بھی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ علامہ زرنوجی کی تعلیم المتعلم تعلیم و تربیت کے موضوع پر ایک منفرد تصنیف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک فرد تمام علوم حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے تمام علوم کا حاصل کرنا فرض نہیں ہے۔ تاہم طالب علم جو علم حاصل کرے، اس کے تمام اصول و ضوابط جاننا فرض ہے۔ یعنی تمام علوم حاصل کرنا ایک انسان کے بس میں نہیں، ایک طالب علم کے بس میں نہیں ہے، لیکن جو علم حاصل کرے اس کے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز، اس کے تمام اصول و ضوابط، اس کی تمام باریکیاں جو ہیں ان تک پہنچے۔ آپ علم کی فضیلت اور وسعت کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ کا ایک مشہور قول نقل کرتے ہیں کہ استاد ہر وقت اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے، اور امیر لوگ استاد کے امامے کی عزت کریں اور اپنی جیبوں میں وسعت پیدا کریں۔ استاد کا امامہ یعنی استاد کی پگڑی کی عزت کریں، یعنی اس کو عزت دیں، اور اس کی اس عزت کو قائم رکھتے ہوئے اس کے لیے جو ہے فائنانشل ہیلپ اس کی کرتے رہیں، یعنی اس کی مالی امداد زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں، تاکہ وہ ایک مقدس فریضے کو بہتر طریقے سے آسن رنگ میں ادا کر سکے، اور ساتھ ساتھ اس کی عزت نفس کو بھی برقرار رکھیں۔ علامہ زرنوجی کے نزدیک مقاصد تعلیم دو ہیں، یعنی بیسک مقاصد تعلیم، تعلیم حاصل کرنے کے مقاصد رضائے الہی کا حصول، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور دوسرا آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے، یعنی تعلیم اس غرض کے لیے حاصل کی جائے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے اور پھر آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اور علامہ علم کے ذریعے عزت و مرتبہ اور روب و دبدبہ صرف اس حد تک جائز قرار دیتے ہیں کہ انسان اس سے لوگوں میں اچھائی اور نیکی کی اشاعت کر سکے۔ یعنی روب و دبدبہ علم کے حصول کے بعد صرف اس حد تک جائز ہے کہ اس سے لوگوں میں اچھائی اور نیکی کی اشاعت کرنے میں مدد مل سکے۔ اس کے علاوہ علامہ اساتذہ کو ان تمام چیزوں سے احتیاط برتنے کی تلقین کرتے ہیں، یعنی اساتذہ کو ایسے تمام اعمال اور افعال سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے علم اور اہل علم کی توہین ہوتی ہو۔ تو یہ آپ کے نزدیک بیسک مقاصد تعلیم تھے۔ علامہ زرنوجی کے بیان کردہ نصاب تعلیم کے مطابق کچھ مضامین کو وہ لازمی مضامین قرار دیتے ہیں اور کچھ کو اختیاری مضامین قرار دیتے ہیں، جیسے قرآن و حدیث، فقہ اور اصول فقہ اور طب جیسے مضامین آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی تعلیم دینی چاہیے، اور یہی لازمی مضامین کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد ثانوی درجات میں یعنی سیکنڈری ایجوکیشن میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، فقہ اور اصول فقہ کی تدریس جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ان کے خیال میں فقہ کا علم اتنا ضروری ہے جتنی انسانی زندگی کے لیے خوراک۔ اعلیٰ درجوں میں یعنی ہائر ایجوکیشن میں طب کی تعلیم دی جائے، طب یعنی میڈیکل کی تعلیم دی جائے، تاہم فقہ اور طب جیسے مضامین اختیار کرنے میں طلبہ کو آزادی ہونی چاہیے۔ یعنی یہ دونوں مضامین یا اس قسم کے مضامین جو ہیں اختیاری مضامین ہیں، طالب علم کو حق ہے کہ ان میں سے جس کا انتخاب کرے، لیکن قرآن اور حدیث جو ہیں وہ لازمی مضامین ہیں۔ آپ کا بیان کردہ طریقہ تدریس کیا ہے؟
یعنی تدریس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے آپ اساتذہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ نفسیاتی طریقوں کا استعمال کریں۔ نفسیاتی طریقوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی طلبہ کے لیے سبق کو اتنا آسان کر کے پیش کیا جائے کہ وہ اس میں دلچسپی کا مظاہرہ کریں، اور اس کے علاوہ ان کے لیے وہ موٹیویشن کا باعث ہو، تحریک کا باعث ہو۔ استاد کو چاہیے کہ وہ پڑھاتے ہوئے طلبہ کے نفسیاتی تقاضوں اور ضروریات کو مد نظر رکھے۔ علامہ زرنوجی کے نزدیک طلبہ کے لیے ہدایات کیا ہیں؟ یعنی آپ نے طلبہ کو کیا کیا ہدایات دی ہیں اپنی کتاب تعلیم المتعلم میں؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے استاد کا انتخاب کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، ایک طالب علم کو بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ والدین، بزرگوں اور دوسرے اہل علم سے پوری سنجیدگی سے مشورہ کر کے استاد کا انتخاب کرے۔ جب انتخاب کر لے تو مضمون کی تکمیل تک استاد نہ بدلے، یعنی ایک ہی استاد سے تمام علم حاصل کرے، متعلقہ فن یا علم میں کمال حاصل کرے اور ایک ہی استاد سے حاصل کرے۔ استاد کو بار بار چینج کرنے سے طالب علم کا وقت ضائع ہوگا اور استاد کی شہرت جو ہے اس پہ بھی اثر پڑے گا۔ استاد ایسا منتخب کیا جائے جو تجربہ کار ہو، پرہیزگار ہو اور صاحب علم ہو۔ پھر وہ طلبہ کے لیے اگلی ہدایت کیا دیتے ہیں کہ صبر و تحمل کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اس کے لیے علامہ نے ایک مثال دی ہے کہ لکڑی کی چھڑی کو صرف ہلکی ہلکی آنچ پر ہی سیدھا کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے آہستہ آہستہ تعلیم حاصل کریں۔ تعلیم کے حصول میں تعطل نہ آنے دیا جائے، یعنی تعطل کا مطلب ہے بریک نہ آنے دی جائے۔ تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ مسلسل جاری رکھا جائے، اور اس میں غربت کو بھی آڑے نہ آنے دیا جائے، یعنی اگر روپیہ پیسے کی کمی ہے تو وہ تعلیم حاصل کرنے میں رکاوٹ نہ ہو، خواہ اس کے لیے آپ کو محنت مزدوری کیوں نہ کرنی پڑے۔ طلبہ کے لیے اگلی ہدایت یہ ہے کہ اپنے دوست کا انتخاب کس طرح سے کیا جائے، یعنی ایسے افراد کو یا طالب علم کو دوست بنایا جائے جو محنتی، نیک، پرہیزگار ہوں، اور سست اور غلط عادتوں میں ملوث، فتنہ پرداز طالب علم کو دوست نہ بنایا جائے۔ پھر اگلی ہدایت ہے تعلیم کا موزوں دور، یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کون سا موزوں دور ہونا چاہیے، کون سا مناسب وقت ہونا چاہیے، کون سا مناسب ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے عمر کا یا پورے دن کا۔ علامہ زرنوجی نے اس حدیث علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، یعنی پنگھوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، اس کا حوالہ دیا ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نوبلوغت کے دور میں جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے وہ بہترین ہے، وہ تعلیم جلد حاصل بھی ہو سکتی ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ساری عمر انسان پر رہتا ہے، وہ انسان کو ساری عمر یاد رہتی ہے۔ پھر مطالعے کا مناسب وقت کون سا ہونا چاہیے؟ رات کے اوقات کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ موزوں قرار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اونٹ رات کو بہتر سفر طے کرتا ہے، اسی طرح انسانی ذہن بھی رات کے اوقات میں بہتر تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی جب دن بھر کے کام کاج سے فارغ ہوتا ہے اور بالکل ریلیکس ہوتا ہے تو اس وقت تعلیم حاصل کرے، رات کے وقت پڑھے تو وہ دیر پا علم ہوتا ہے۔ رات میں بھی مغرب کے بعد اور سحری کا وقت جو ہے وہ موزوں ترین ہے۔ پھر اگلی ہدایت ان کی کیا ہے؟ مطالعے کا طریقہ۔ علامہ زرنوجی حفظ کی بجائے فہم پر زیادہ زور دیتے ہیں، یعنی رٹا لگانے کی بجائے سبق کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ ان کے خیال میں سمجھ کر 2 حروف سیکھنا 2 بڑی کتابوں کے رٹنے سے بہتر ہے، یعنی 2 لفظ اگر آپ نے سمجھ کر پڑھ لیے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی تو 2 بڑی کتابوں کو رٹنے سے بہتر ہے۔ تاہم سوچ سمجھ کر حفظ کی ضرورت سے انکار نہیں کرتے اور اس کے لیے تکرار کے طریقے کو، یعنی ڈرل میتھڈ، بار بار ریوائز کرنے کے طریقے کو مفید سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں طالب علم کل کے سبق کو 5 مرتبہ دہرائے، اس سے ایک روز قبل کے سبق کو 4 بار اور اس سے مزید ایک روز پہلے والے سبق کو 1 مرتبہ دہرائے تو پھر اس کو صحیح طریقے سے یاد ہوگا۔ آپ کے نزدیک مطالعے میں اعتدال ہونا چاہیے، یعنی طالب علم پڑھتے وقت اعتدال سے کام کرے۔ اعتدال یعنی میانہ روی سے تعلیم حاصل کرے تاکہ وہ کمزور نہ ہو جائے اور اس کی قوت کار کم نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اس حدیث کا حوالہ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمہارا ذہن
تمہاری سواری کا جانور ہے، اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کرو۔ تو اپنے مطالعے میں یعنی پڑھنے میں بھی اعتدال سے کام کرنا چاہیے، یعنی ایک ہی دفعہ اتنا زیادہ نہ پڑھ لیں اور دماغ پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ دماغ جو ہے وہ آگے چلنے سے قاصر ہو جائے۔ اوکے جی بچے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ علامہ زرنوجی کو آج ہم نے اسٹڈی کیا۔ اب ہمارے مسلم مفکر ختم ہو چکے ہیں۔ اس چیپٹر میں ہم نے 4 مسلم مفکرین کے بارے میں پڑھا، جو امام غزالی، ابن خلدون، ابن سینا اور علامہ زرنوجی۔ تو یہ ہم نے چاروں کا مطالعہ کرنے کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ہم مسلمانوں کی آمد کے وقت بر صغیر کی تعلیمی حالت اور بر صغیر میں نظام تعلیم کے نمایاں پہلو کے بارے میں پڑھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔